الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک سے تشریف آنے والے مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن جوزی جو چوتھی صدی کے محدث تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا چاند نکلتا تو بلاد عرب کے مسلمان ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی. ربیع النور شریف کا چاند دیکھ کر عرب کے مسلمان خوش ہو جایا کرتے تھے اور انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ محافل میلاد کا اہتمام کرتے اور محافل میلاد میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے قصے سن کر وہ خوش ہوا کرتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق غرباء اور مساکین میں کھانے تقسیم کیا کرتے تھے اور اس سے ان کو بڑا فائدہ ہوا کرتا تھا. بالکل یہی حالت برصغیر کے مسلمانوں کی بھی ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو برصغیر کے مسلمان بھی انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ، انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنا مال خرچ کر کے محافل میلاد کی انعقاد کرتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور آخر میں پھر لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے. محافل میلاد کا انعقاد کرنا کسی خوشبختی سے کم نہیں. حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا کسی سعادت سے کم نہیں. حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا کسی بھی کامیابی سے کم نہیں ہے. اسی لیے تمام مسلمان ربیع النور شریف کا مہینہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارتے ہیں. آج کی اس تقریر کے اندر میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی خوشبو مبارک کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی خوشبو عطا کر رکھی تھی اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت کیا واقعات رونما ہوتے ہیں. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آتا ہے تو زمین فخریہ انداز میں آسمان سے مخاطب ہو کر
کہ اے آسمان، آج میں اللہ کے محبوب کو اہلا و سہلا مرحبا کہنے جا رہی ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کیا معنی نکلتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، گویا پوری زمین پر ہر خطے میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اٹھایا اور فرشتے تکبیر و تحلیل کہہ رہے تھے، اور میں جس کمرے میں تھی اس کمرے میں ایسی روشنی پھیل چکی تھی کہ جس روشنی میں میں نے شام کے محلات کے محلوں میں گھومنے پھرنے والی اونٹنیوں کی گردنیں بھی دیکھ لی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے نور کا کمال تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے کیسی خوشبو عطا کر رکھی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے اور پھر کوئی دوسرا شخص اس راستے سے گزرتا تھا تو گویا حضور علیہ السلام کے پسینے اقدس کی خوشبو سے وہ پہچان لیتا تھا کہ ابھی اس راستے سے حضور علیہ السلام گزر کے جانا شروع۔ پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر میں نے ادا کی۔ نماز ظہر ادا کر لینے کے بعد حضور علیہ السلام گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ راستے میں پہنچ کر چند بچے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس ان بچوں کے رخساروں پر پھیرا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بچوں سے ملا جائے، جب بچوں سے ملاقات ہو تو شفقت کے ذریعے مہربانی فرماتے ہوئے بچوں کے گال مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان بچوں کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، اور جب حضور علیہ السلام گھر کو روانہ ہو گئے تو میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا حضور علیہ السلام نے عطر میں سے اپنا ہاتھ نکالا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی خوشبو عطا کر رکھی تھی۔ حاضرین سی احتشام حضرت انس فرماتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک وہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ ایسی خوشبو نہ مشک میں تھی نہ عنبر میں تھی، اور آپ علیہ السلام کے جسم اقدس اتنا نرم اور نازک تھا کہ دیوار یہ ریشم کی جو ہے جوڑوں کی قسمیں ہیں، اس سے بھی نرم حضور علیہ السلام کا جسم اقدس ہوا کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ بارکن اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے، چند دن میں تک اس کی رخصتی ہونے والی ہے، میرے پاس مال کم ہے تو کچھ عطا کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل آنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل میرے پاس اس وقت آنا۔ جب اگلے دن وہ صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شیشی لے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے اس شیشی میں اپنی آستین مبارک کا پسینہ ڈالا اور کہا کہ جب تمہاری بیٹی دوسرے گھر میں اپنے سسرال میں رخصت ہونے لگے تو یہ اس کے جسم پر لگا دینا۔ حضور علیہ السلام کے وہ
والسلام کی آستین مبارک کا پسینہ لے کر اپنے گھر میں جاتے ہیں، اور جب بیٹی رخصت ہونے لگی ہوتی ہے، جب بیٹی اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے، تو وہ صحابی ان کے جسم پر وہ حضور علیہ السلام کا پسینہ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، مدینہ والوں نے کہا کہ یہ گھر خوشبو والا گھر ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی آستین کا پسینہ جس کے جسم پر لگے، اور راوی کہتے ہیں کہ 7 پشتوں تک جتنی بھی اس کی اولاد تھی، اس سب اولاد سے اس پسینے اقدس کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور اس بستی کے جو لوگ تھے وہ اس گھر کو کہا کرتے تھے کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے پسینے میں اس قدر خوشبو اور مہک رکھی تھی۔ چلیے ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو ایسا عظمت اور بلندی والا مقام عطا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کو جو مقام علی عطا کیا گیا، یعنی بلندی والا مقام عطا کیا گیا، وہ بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان سے ہوتی ہوئی جب وہ پہاڑ اور کنارے سے ٹکراتی ہے، ابن جوزی کہتے ہیں اس میں بھی وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ بھی محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، آج ہم اپنی مساجد کو سجاتے ہیں، آج ہم اپنی عمارتوں کو سجاتے ہیں، اس میں چراغاں کرتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، محبت مصطفیٰ میں نعتیں پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عظمت اور ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی حفظ اور ان کے شمائل کا بیان کرتے ہیں، اور ان کے شمائل کا بیان سن کر یہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس یقین پر کرتے ہیں کہ جب سابقہ انبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آگے آئے، تو جب ہم کل حشر میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جب روبرو پیش ہوں گے تو وہاں بھی ہمیں مصطفیٰ کا وسیلہ کام آئے گا۔ ابن جوزی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب ہم لوگ حشر میں چلے جائیں گے، ہمارا سوال، ہمارا حساب ہوگا، تو اس وقت بھی وسیلہ محمد مصطفیٰ کا قائم آئے گا۔ اور صرف وہاں نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر بھی وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آتا ہے۔ محبت حضور علیہ السلام کی کام آتی ہے، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام آتا ہے، اور حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق یہ کسی بھی خوشبختی سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے قدر کر جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زید تھا، زید بن عبداللہ غالباً۔ آپ اپنے فصلوں اور کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، خبر پہنچتی ہے، آپ کا بیٹا آ کر ان کو بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ جب یہ بات صحابی رسول زید بن عبداللہ نے سنی، آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ میری اس بصارت کو لے لے جس آنکھوں سے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا تھا، اب حضور تو اس دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے ہیں، اب میں نے ان آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا، میری نظریں واپس کر دیں۔ یہ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ تھا۔ اور جب آپ گھر آئے تو لوگ عیادت کے لیے تشریف لائے کہ زید کی جو ہے نظر چلی گئی ہے۔ جب لوگ آ کر عیادت کرتے تھے اور لوگ آپ سے دعا کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ زید کو اچھی نظر عطا فرما، تو آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں میری بصارت کی دعا تم نہ کیا کرو، اس لیے کہ مجھے اب بصارت نہیں چاہیے، میں اب کسی کو
دیکھنا نہیں چاہتا جب میری آنکھوں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لہٰذا اب میری آنکھوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ تھا، اور عشق مصطفیٰ ہی اس زندگی میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ اللہ پاک لا شریک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں حضور علیہ السلام کا سچا پیار اور عشق عطا فرمائے، اور کل قیامت والے دن بھی ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھے۔ وما علینا الا